الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. معزز ناظرین و حاضرین، آج اس حدیث اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا پر گفتگو کی دوسری مجلس ہے جو اس پرچہ میں انہوں نے لکھی تھی. صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گستاخیاں اور جھوٹے الزامات. اس ہیڈنگ کے تحت انہوں نے تیسرے نمبر پر لکھا تھا، آپ میں دعائے نبوی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کی تاثیر نہیں پائی گئی. اس پر کچھ گفتگو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور صحیح مسلم کی حدیث اس سلسلے میں پہلے پیش کر چکا ہوں، جبکہ میری اس کتاب الاحادیث الموضوعہ میں بھی وہ آگے آئے گی، چونکہ میں نے اس حدیث کا رد روایتاً بھی کیا ہے اور درایتاً بھی کیا ہے. روایتاً یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے بھی، اور درایتاً یہ ہے کہ اس کا جو متن ہے وہ متن صحیح ہے یا نہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اس میں ایک حدیث بھی بطور مثال پیش کی ہے، اسی میں آ جائے گا کہ ایک چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی تو اگر اس کا تعلق ہے مستقبل سے، تو آیا وہ مستقبل میں واقع ہو کر رہی، وہ بات پوری ہو کر رہی یا نہیں رہی. اس کو دیکھنا ہوگا. اس کو کہتے ہیں درایتاً پرکھنا. تو میں آپ کے سامنے اپنی کتاب میں سے پڑھ کر سناتا ہوں، اس لیے کہ جنہوں نے میری کتاب کو پڑھ کر یہ نکالا ہے میرے خلاف پلندہ، تو آپ پر، ناظرین پر یہ واضح ہو کہ وہ کس حد تک سچے ہیں یا کتنے جھوٹے ہیں. وہ جھوٹے ہیں، خائن ہیں، تو میں ان کا جھوٹا ہونا اور خائن ہونا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ہماری کتابیں لیں اور ان کو پڑھیں، اور ہم آپ کے لیے مطلوبہ صفحات کا عکس بھی لگائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے صفحہ 176 اور 177 کا حوالہ دیا ہے اس لکھاری نے، اور چشتی صاحب نے تو کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی، انہوں نے اسی کو ہی پڑھ کر چڑھائی شروع کر دی ہے. اور آگے یہ بھی کہا ہے کہ تیرے حق میں تیرا ماں باپ اگر دعا کر دے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے. اتنے بڑے عالم دین ہو، کسی کو رد کرنا اور کسی کی بات کو باطل ثابت کرنے کے لیے یہ مثالیں دی جاتی ہیں. اور نام یہ ہے کہ فضیلت الشیخ امام الغیرت و فلاں اور فلاں اور فلاں، اور پلے ککھ بھی نہیں ہے جی. بھئی امام الغیرت ہو تو غیرت کا ثبوت کرو، دو بے غیرتی کا مظاہرہ تو نہ کرو. جو تاثیر نہیں پائی گئی اس پر آپ سنیں. آگے پیچھے انہوں نے نقل نہیں کیا، اچک لیا جملہ اور اس کو بھی تھوڑا بگاڑ کر پیش کیا. میں نے ہیڈنگ قائم کی ہے ابن ابی امیرہ کی صحابیت کا مشکوک ہونا. اب مشکوک ہونا میں اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر سکتا نا 1500 سال بعد. پیچھے جو ایک اسلاف کا ایک گروہ، اسلاف کی ایک جماعت، پھر ان کی کتابیں گزری ہیں، انہی میں سے مجھے کوئی سہارا ملے گا. تو کم از کم اگر مجھے ان کتابوں میں سے سہارا ملتا ہے تو اتنا تو تم کہو کہ ہاں بھی اختلاف ہے، اتنا تو مانو بھی یہ کہنے والے بھی ہیں وہ کہنے والے بھی ہیں. سارا ملبہ اٹھا کر تم نے مجھ پر ہی ڈال دیا ہے. آئیے سنیے. امیر شام کی آئندہ زندگی میں اس دعا کی تاثیر پائی ہی نہیں گئی. اب یہاں تک رک گئے تو پھر مجھ پر چڑھائی ہو سکتی ہے. امیر شام کی آئندہ زندگی میں اس دعا کی تاثیر پائی ہی نہیں گئی، اور پائی ہی کیسے جاتی جبکہ یہ حدیث ہے ہی موضوع. موضوع مانا گھڑی ہوئی. میں اپنے سادہ ناظرین کے لیے یہ
معنی بھی کرتا رہوں گا۔ اس حدیث کا مرکزی راوی جس کے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم لکھتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرَةَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا الحدیث۔ وہ ابن ابی عمیرہ ہے جس نے یہ کہا کہ حضور نے معاویہ کی شان میں یہ دعا کی تھی، وہ ابن ابی عمیرہ ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی۔ کتاب العلل صفحہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اقتباس میں، آپ کتاب بھی حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ ذہبی نے بھی ابن ابی عمیرہ کی صحابیت میں اختلاف کا قول نقل کیا ہے۔ کیا؟ اگر ختم کیجئے نا بات بھی فلانے فلانے، تو یہی کہا جاتا ہے بھی جب اختلاف آ گیا تو پھر مسلم کی اس حدیث کو دیکھو جو پچھلی مجلس میں ہم نے بیان کی ہے، یہ بخاری کے اس حدیث کو دیکھو جس میں ہے کہ یہ باغی گروہ جو ہے یہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا اور حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، تو بغاوت اور ہدایت تو جمع نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ برحق کی شان میں، اچھا جی ہدایت کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث پیش کروں گا بخاری اور مسلم سے آگے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کیا کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ لوگ علی کو ہی خلیفہ بنا دیں میرے بعد۔ یہ آگے چل کر مناسب مقام آیا تو پیش کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خود نام، لوگوں نے کہا کہ پھر آپ بنا دو، ان کا نام پیش کر دو۔ تو اس پر آپ نے فرمایا بھائی مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا بوجھ زندگی میں بھی اٹھاؤں اور اپنے شہادت کے بعد بھی اٹھاؤں۔ یعنی وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پسند کرتے تھے، مولا علی کا نام لے لیا، اور انہوں نے جو مجلس شورا بنائی تھی وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، سارے 6 آدمی تھے نا، عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا، جنت کی بشارت، ان پر ہی مجلس شورا بنائی تھی۔ اگر وہ بناتے تو مجلس شورا میں سے کسی کو بناتے نا، لیکن اس کو بھی انہوں نے کہا کہ میں اس کا بوجھ اٹھاؤں اب بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے ہدایت یافتہ لوگ۔ اور ادھر یزید کو بنا دیا، یزید کے باپ نے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ بناؤ۔ ایک صحابی گئے مدینہ سے چل کر شام روکنے کے لیے، میاں ایسا نہ کر، غلط کر رہا ہے، سردی کا موسم تھا، ایسی نصیحت اس نے کی کہ معاویہ کو سردی میں پسینہ آ گیا، اور وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آپ نے بات کہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لم یبقى الا ابنی و ابناہم، اب کوئی بچا نہیں ہے، یا میرا بیٹا ہے یا ان کے بیٹے ہیں، ان صحابہ کے بیٹے ہیں، یا پھر میرا بیٹا ہے، وہ ابنی حق من ابنائہم، اور میرا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ تو ہدایت پر فاروق اعظم ہیں یا یہ ہیں؟ اللہم اجعل ہادیا مہدیا بعد بھی۔ تماشا بنا رکھا ہے تم نے حضور کی حدیث کو، حضور کی دعا کو۔ حضور کی دعا اگر واقعی کسی کے بارے میں ہو تو رد نہیں ہو سکتی، اور جس کو ہادی مہدی اور اس کے ذریعے ہدایت ہو لوگوں کو، ایسی جامع دعا ہو، تو اس سے ایسے غلط کام بولیے نہیں ہو سکتے۔ تو ذہبی نے بھی کہا، ابن ابی عمیرہ کی صحابیت میں اختلاف کا قول نقل کیا ہے ذہبی نے، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ صحابی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے مختلف فی صحبتہ، اس کی صحابیت میں اختلاف ہے، صحابی ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام ابن عبد البر، امام ابن اسیر جزری، حافظ ابن حجر اسقلانی، عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے نہ اس کا صحابی ہونا صحیح ہے اور نہ ہی یہ حدیث صحیح ہے۔ نیچے حوالے میں نے لگا دیے۔ حافظ مغلطائی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 ٹوک انداز میں لکھا ہے حدیثہ مضطرب فیہ لا یثبت صحبتہ، اس کی حدیث میں بھی اضطراب ہے اور اس کی صحبت بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کا حوالہ بھی کتاب کا لگا ہوا ہے۔ ان عبارات سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ عبد الرحمن ابن
ابی عمیرہ کی صحابیت میں اختلاف کو سب نے تسلیم کیا ہے، اختلاف کو تو سب نے تسلیم کیا ہے۔ اگر کسی نے کہا صحابی ہے تو وہ یہ بھی کہا ظاہر ہے کہ وہ صحابی ہے۔ اختلاف کو دو ٹوک انداز میں کسی نے کہا فلاں غلط کہتا ہے، ایسا نہیں، اختلاف کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ کچھ حضرات نے اس کے صحابی ہونے کا صاف انکار بھی کیا ہے، اختلاف بھی ہو گیا اور کچھ نے صاف انکار بھی کیا۔ جب یہ ہو گیا، جب اس کی صحابیت مشکوک ہوگی تو جس حدیث کی سند میں اس کا نام ہے وہ حدیث اضطراب سے منزہ و مبرہ نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام اس اضطراب سے جان نہیں چھڑا سکے۔ چنانچہ امام مغلطائی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف لکھا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا لا یصح اسناد حدیث، نہ تو اس حدیث کی سند صحیح ہے، ھذا عندہم محدثین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے۔ جب یہ ہو گیا، اب میں نیچے لکھ رہا ہوں، سو جب اتنے علماء و محدثین نے عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ کی صحابیت کا انکار کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اس نے یہ حدیث سنی ہی نہیں، تو پھر سندن اس حدیث کے موضوع و باطل ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ کیا سنن ترمذی میں آ جانے کی وجہ سے اس حدیث کو ماننا لازم ہو گیا اور اس کی سند پر کلام ممنوع ہو گیا؟ کلام بخاری پر بھی کیا جا سکتا ہے، کلام صحیح مسلم پر بھی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث تو میں نے اسی حدیث میں ذکر کی ہے، اور اس حدیث کو تمام محدثین اڑا چکے ہیں، اور اگر کسی نے اس کے بارے میں کہا جی بخاری میں یا مسلم میں آئی ہے یہ وہ، تو اس کا بھی لوگوں نے پتہ صاف کر دیا ہے۔ وہ جو ابو سفیان نے کہا میں آپ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں، وہ اس کتاب میں محدثین نے، میں نے نہیں اڑائی، کس نے اڑائی؟ محدثین نے۔ اب نیچے ہے یہ تھوڑا سا یہ بھی سن لیں، ابن ابی عمیرہ کہاں کا باشندہ تھا؟ اس حدیث کے موضوع ہونے کے شواہد میں سے ایک اہم شاہد یہ بھی ہے کہ جس عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ کو صحابی بنا کر پیش کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نہیں تھا، وہ نہ صرف یہ کہ شامی تھا بلکہ ہمسی تھا۔ ہمس ایک علاقہ ہے شام کا، اور ہم اہل حمص کے بارے میں باحوالہ لکھ چکے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عداوت میں شامیوں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ پہلے آپ اس بات کی پوری تفصیل محمد بن زیاد الہانی کے متعلق عدم تدبر، ایک ہیڈنگ ہم نے قائم کی ہے، اس کے تحت دیکھیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، پھر خود ہی سوچئے کہ آخر فضائل معاویہ کی احادیث فقط ایسے ہی لوگوں سے کیوں مروی ہیں جو وہاں کے ہیں؟ اگر آپ مختلف کڑیاں ملائیں اور پھر امام احمد بن حنبل کا وہ قول بھی شامل فرمائیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ سیدنا علی علیہ السلام کثیر الاعداء تھے، بہت دشمنوں والے تھے، ان کے دشمنوں نے جب ان کے عیبوں کی ٹوہ میں ناکامی، ان کے دشمنوں کو جب ان کے عیبوں کی ٹوہ میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے اس شخص کو چڑھانا شروع کر دیا جو ان کے ساتھ لڑتا رہا۔ تو آپ پر اس حدیث کی قارئین، آپ پر اس حدیث کی حقانیت کے دعووں کی کلی کھل جائے گی اور آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں درج کر کے دھوکہ کھایا ہے۔ اگر وہ اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں غور و خوض فرماتے تو اس دھوکہ سے محفوظ رہتے۔ میں نے کیا لکھا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ اس کو بھی انہوں نے وہ کر دیا ہے گستاخی میں۔ او بھائی دھوکہ فقط بیوقوف نہیں کھاتا، مولوی چشتی کہتا ہے جی دھوکہ تو بیوقوف کھاتا ہے، اس نے بیوقوف بنا دیا امام ترمذی کو۔ دھوکہ بیوقوف نہیں کھاتے، دھوکہ سچے لوگ بھی کھا جاتے ہیں، سادہ لوگ بھی کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تم دونوں کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہ جو درخت ہے اس میں سے کھا لو۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کی قسم پر اعتماد کر لیا اور جو کچھ اس نے کہا اس پر عمل کر لیا اور درخت سے کھا لیا. تو کیوں کھایا, کیوں اعتبار کیا اس کی بات پر, شیطان کی بات پر؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھتے تھے بھئی اللہ کی کوئی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا, کوئی جھوٹ تو, وہ خود جو سچے تھے. ہاں, تو کہنے لگے وہ المرء یقیس علی نفسہ, انہوں نے اپنے آپ پر قیاس کیا بھی میں کتنا سچا ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا. تو کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ اپنے آپ پر انہوں نے قیاس کر کے اس کی قسم پر. تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم معاذ اللہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بے وقوفی ہے اور دھوکہ کھا گئے؟ نہیں. تو یہ یعنی بھڑکانا جو ہے لوگوں کو. بھی امام ترمذی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا دھوکہ کھا گئے, بھی امام مسلم میں حدیث درج کر گئے جو میں نے ابھی عرض کی ہے, 3 دعاؤں والی یا 3 تمناؤں والی کہ میری یہ تمنا ہے, میری یہ گزارش ہے, آپ مانو. ابو سفیان نے کہا. تو یہ دھوکہ کی نسبت کسی کی طرف کی جائے, یا تو کہا جائے بھی دھوکے باز, وہ الگ ہے, دھوکہ کھا گئے یہ الگ ہے. تو کس قدر عالم لوگ جو ہیں زو معنی بات کرنا, کسی کے خلاف بھڑکانا ہیں جی, اور لوگوں کو گمراہ کرنا, خیانت کرنا, فریب کرنا, دجل کرنا. بولتا لوگوں کا ہے, لوگوں کو بولتا ہے دجال کی نسل. ارے بھی دجال تو ابھی آئے گا, اس کی نسل کہاں سے آ گئی؟ ہاں جی, دجال کی نسل, فلاں کی نسل, خنزیر کی نسل. حد ہو گئی ہے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی کو گالی دی جائے, وہ اگر اس کا مستحق نہ ہو تو واپس لوٹتی ہے اسی کی طرف جس نے گالی دی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ڈگمگانے سے, گمراہ ہونے سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.